अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश आबाद होंगे। खुश रहिए, हमेशा आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज। भाई क्या हाल अवाल हैं, इतवार संडे और क्या बोल सकते हैं हम उसको, और यही बोल सकते हैं भाई कैसे गुजर रहा है आप लोगों का। यकीनन अच्छा ही गुजर रहा है। और अब हम आ गए हैं आपकी टीवी स्क्रीन्स पे आप लोगों के संडे को मज़ीद और अच्छा करने के लिए। दिन बड़ी तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं और इंशाल्लाह अब से जो है वो 3 दिन बाद एक्सपेक्टेडली हम रमज़ान मुबारक को वेलकम भी करेंगे। और साथ ही साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रूटीन में चेंज होंगी। आज स्पेसिफिकली संडे का डे लोगों ने कोशिश की होगी कि जो रमज़ान के लिए अगर हमें शॉपिंग करने जाना है, चीज़ें करने जाना है तो हम वो कर सकें, या फिर जो है वो हम और बहुत सारे और जो ज़िंदगी के काम हैं वो कर सकें। तो भाई ज़िंदगी के काम तो हम भी कर रहे हैं, ज़िंदगी के काम तो आप लोग भी कर रहे हैं, ज़िंदगी के काम तो सब लोग ही कर रहे हैं। लेकिन आज का शो बड़ा डिफरेंट, बहुत हटके स्टाइल में होने वाला है। अच्छा, वजह क्या है? वजह ये है कि कभी हमारे पास, आप लोगों को पता है, नाइट लाउंज में आप लोग सिंगर्स देख रहे होते हैं, आप एक्टर्स देख रहे होते हैं, आप मॉडल्स देख रहे होते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स देख रहे होते हैं, आप शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद को देख रहे होते हैं। बट कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिनका किसी न किसी पे क्रश होगा। अब क्रश क्या होता है? इंसान को अपनी टीचर पे भी क्रश हो सकता है, ठीक है। इंसान को जो है वो अपनी कोई आपका क्रश है, आप किसी को पसंद करते हैं, लड़कियों का क्रश लड़कों पे हो सकता है, लड़कों का क्रश लड़कियों पे हो सकता है। लेकिन आप उनको मैसेजेस कर रहे हो, आपका क्रश आपको रिप्लाई ना दे रहा हो, क्या करें, किसके पास जाएं, कैसे जो है वो ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे सितारे किस तरफ जा रहे हैं। भाई सितारों की चाल, सितारों की बात अगर हम करें तो ये सितारे ही हैं जो कि गर्दिश में हो। कहते ना कभी किसी पे कोई मुसीबत आ जाती है तो इंसान कहता है भाई मुझे लगता है कि इसके सितारे जो है ना वो बड़ी गर्दिश में चल रहे हैं। तो जो गर्दिश में सितारे चल रहे होते हैं ना, उन गर्दिश में से निकालने के लिए या थोड़ा बेटर करने के लिए आज का शो हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यानी कि आज, जी हाँ, नाइट लाउंज में हमें ज्वाइन करने वाले हैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट। अबे भाई लोग सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट से क्या पूछेंगे? बहुत कुछ पूछ सकते हैं आप लोग। आपने जो लोग स्टार साइंस पे भरोसा रख सकते हैं उनके बारे में भी आज बात होगी। हम उनसे पूछेंगे कि यार फलां का क्रश उसको रिप्लाई नहीं दे रहा, कब रिप्लाई देगा? नहीं, ऐसा तो करनी है। और इसके अलावा हम, क्योंकि हम नए साल में एंटर हुए हैं, 2026 है, इसमें बहुत सारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारे एम्स, बहुत सारे गोल्स हैं लोगों के। तो हम ये भी पूछेंगे कि भाई नया साल लोगों के लिए कैसा रहेगा, इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा, मार्केट के लिए कैसा रहेगा। और हम ये भी पूछेंगे कि भाई ये जो बेचारे प्यारे प्यारे से लड़के अपना दिल हथेली पे लेके घूम रहे होते हैं, इनका दिल कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मतलब बहुत सारे सवाल हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। सितारे आपके गर्दिश में हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है? मरकरी की वजह से हो रहा है या वीनस की वजह से? भाई वीनस तो खैर हमारी फैमिली है, वीनस तो हमारा अपना ही एक नाम है, लेकिन आपको पता है कि वीनस प्लैनेट्स में भी से है, और वीनस की वजह से या मरकरी की वजह से आपका कहीं ना कहीं बहुत सारी जो डिस्टर्बेंस होती है वो हो जाती है। तो वीनस को भी सही रखना चाहिए, मरकरी को भी सही रखना चाहिए, सबको सही रखना चाहिए। और जहाँ तक बात की जाए स्टार्स की, जहाँ तक बात की जाए आपके ज़िंदगी की, कि भाई ज़िंदगी में आपके स्टार्स जो है वो कितना मायने रखते हैं, वो इतना मायने रखते हैं कि ये वाली स्टार भी आपके सामने है। आपके घर में भी बहुत सारे स्टार्स हैं, आपकी फैमिली भी स्टार है, सब आपके लोग जो है ना वो आपके स्टार हैं। तो आज इन सितारों की बात होगी, बात करेंगे, कुछ फ़नी बातें भी करेंगे उनसे, कुछ मज़ेदार सी चिट चैट भी करेंगे, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कुछ थोड़ा हट के शो प्रेजेंट। तो भाई थोड़ा सा हट के हमने आज का शो रखा। आज एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ होने जा रहा है नाइट लाउंज। तो आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं, हमेशा की तरह वही काम जो हमेशा करते हैं। जाइए जल्दी से, चाय बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, यूँ जा रहे हैं, यूँ आ रहे हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आज ज़रा हम ये बातें कर लेंगे कि भाई किसी के हालात ख़राब होते हैं तो उसे कह देते हैं यार इसके सितारे गर्दिश में। तो जो सितारे गर्दिश में होते हैं ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होते हैं? तो बहुत सारे लोगों को अभी तक तो ये भी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, भाई ये परफॉर्म कैसे करती है, इसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो उसके लिए आज हमने नाइट लाउंज में इन्वाइट किया है, मैंने आपको बताया इंट्रो में
میں کہ ایک ایسٹرولوجسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری میں نے ان سے تو بہت سارے سوالات پوچھنے, اور میرے پاس جتنے غفور شکور سب کے میسج آئے ہوئے ہیں کہ وہ فلاں لڑکیاں میں رپلائی نہیں کرتی, فلاں لڑکی رپلائی نہیں کرتی, ان کے نہیں مذاق کر رہی ہوں, کوئی غفور شکور کا میسج نہیں آیا. جن کے آئے ہوئے ان کے اوریجنل ناموں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی, ان سے پوچھ کے کہ بھائی یہ لڑکیاں ان کو رپلائی کیوں نہیں کرتی, کیا مسئلہ ہے ان میں. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک بہت اچھے ایسٹرولوجسٹ سر راٹھور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو نائٹ لاؤنج. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 2026 شروع ہو چکا, اب ہم فیب میں ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, تو یہ جو نیا سال ہے لوگوں نے بڑا سیلیبریٹ بھی کیا ہے, 2026 ہر سال ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم, تو کیسا رہے گا ہم سب کے لیے آل اوور؟ دیکھیں یہ سال انشاءاللہ سبھی کے لیے اچھا جائے گا اور میری دعائیں سبھی کے ساتھ ہیں, لیکن میں ہمیشہ ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہر بندے کا جو ڈیٹ آف برتھ ہوتا ہے, برتھ پلیس اور ٹائم ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اور پھر اس کا نام بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس حساب سے ہر چیز پہ فرق پڑتا ہے. کسی کا شروع کے 3 مہینے اچھے جاتے ہیں, کسی کے آگے جا کے 3 مہینے جاتے ہیں, اور کسی کا پورا سال بھی اچھا جاتا ہے. تو یہ ہر ایک کے ہاروسکوپ کے حساب سے بتا دیں گے کہ اس کا ہاروسکوپ کس طرح چل رہا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو تو ہاراسکوپ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ زوڈیک سائنس وغیرہ, اسٹار سائنس ہم نہیں مانتے, چیزیں جو ہے نا وہ ویسی ہوتی نہیں ہیں جیسی بتائی جاتی ہیں. میرا یہ ماننا یہ ہے کہ آپ کے سائنس, آپ کے جو ہاؤسز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, بالکل, تبھی آپ کا جو ہے وہ زوڈیک سائن میں چیزیں جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن. اگر وہ چیزیں اگر نہ ہو تو سب کا ایک ہی جیسا رہے گا نا, سبھی کا اچھا رہے گا یا پھر برا رہے گا. ہاں, ورنہ کسی ایک کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو جاب مل رہی ہوتی ہے, کسی کو جاب نہیں مل رہی ہوتی, کسی کی انکریمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہو رہی ہوتی, کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا لیکن جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسٹرولوجی ہے کیا, تو پہلے تو ذرا یہ ہمیں ڈیفائن کریں کہ ایسٹرولوجی ہے کیا, کس طرح سے کام کرتی ہے, کیا ایکسپیکٹس ہیں. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے ایسٹرولوجی اور ایک ہوتی ہے نیمرولوجی, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلے ایک بار فرق میں بتا دیتا ہوں. ایسٹرولوجی ہوتی ہے اس میں آپ کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ آپ کا برتھ پلیس اور برتھ ٹائم پتہ ہونا ضروری ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اور ایسٹرولوجی ہوتی ہے آپ کے جتنے بھی میجر فیکٹر ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ میرج ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کی پراپرٹی ہو گئی, آپ کی گاڑی ہو گئی, آپ کا کریئر بھی. اچھا یہاں میں بولوں کریئر جو ہے نا, لوگ سمجھیں گے ایسٹرولوجی سے کریئر بتایا جاتا ہے, جبکہ یہ بالکل غلط ہے. کریئر سمجھ لیں کہ 20% ہے صرف ایسٹرولوجی سے. اوکے, بالکل, اس کے لیے ہمیں نیمرولوجی یوز کرنی پڑتی ہے. کریئر کے لیے نیمرولوجی یوز کرنی پڑتی ہے. بالکل, اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی شخص فیصلے صحیح یا غلط کرتا ہے نا, تو بھی اس کی زندگی میں اچھا یا برا ہوتا ہے. بالکل, اور یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے نیچر سے, اس کا نیچر کیسا ہے. جیسے اگر کسی انسان کا نیچر اگر غصے والا ہے تو وہ فیصلہ زیادہ غلط کرے گا, کیونکہ وہ غصے میں سوچے گا کم, اور کچھ جو ہوتے ہیں نا بہت دھیمے مزاج کو ہوتے ہیں, کم بات کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں, سوچ سمجھ کے, تو ان کا نیچر ہوتا ہے. اگر آپ کا نیچر اگر بہت ایگریسو ہے تو ہر فیصلہ اچھا نہیں ہوگا آپ کا. تو اس فیصلے کے لیے ہمیں نیمرولوجی لینی پڑتی ہے ہر صورت میں. پھر تھوڑا سا ہمیں ایسٹرولوجی کو ملانا پڑتا ہے, اور پھر ایک بہت پرفیکٹ رزلٹ نکلتا ہے کریئر کے ساتھ. سالن پک جائے گا, تھوڑی سی نیمرولوجی, تھوڑی سی ایسٹرولوجی, اس کے بعد آپ کی جو ہنڈیا ہے وہ پکے تیار ہو جائے گی. اچھا لیکن اگر بات کی جائے, لوگ کہتے ہیں نا وہ کہ بھائی اگر کریئر کی, جیسے آپ نے بات کی بھائی ہمارا کریئر جو ہے نا وہ بڑا مسئلے مسائل کا شکار ہے, لگتا ہے شنی کا وار, یہ شنی تو ہم نے بہت جو ہے سنا ہے ورڈ, تو یہ کیوں ہے شنی, یہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اور میں پھر آج بتاؤں گا کہ دیکھیں جو یہ سیٹرن ہوتا ہے جو شنی کا آیا تھا, اور ایک اور 2 نام آپ نے سنیں گے, راہو کیتو. بالکل, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو 7th ہاؤس ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کے 7th ہاؤس پہ راہو بھی دیکھ رہا ہے, سیٹرن یہاں بیٹھا ہوا ہے, اور کیتو وہاں سے دیکھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا صرف اور صرف ڈرانے کے لیے. یہ راہو کیتو نہیں ہوگا, محلے کے لڑکے ہو گئے, یہاں بیٹھا ہوا, تو یہ صرف ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. اچھا, بالکل ڈرانے کے لیے ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چلو ٹھیک ہے. اب ایک اور پلانٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوپیٹر, جو کو سب سے اچھا پلانٹ کہا جاتا ہے, صحیح ہے, لیکن کئی بار وہ بھی ریزلٹ اپنے خراب دے رہا ہوتا ہے. اوکے, تو آپ اس چیز پہ بالکل ریلائی نہ کریں کہ یار یہ جوپیٹر, یہ سیٹرن آ گیا, راہو آ گیا, شنی آ گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں, اور جو میں نے دیکھا اور جو میں نے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا کہ سیٹرن ہی واحد ہے جو سب سے زیادہ پیسہ دیتا ہے. سیٹرن جو شنی کہتے ہیں, پیسہ بدلے ہو. اب تو لوگ بولیں گے آؤ شنی آپ ہی آ جاؤ, لیکن اگر ہر ایک میں نے کہا نا پھر ڈیٹ آف برتھ کو بھی میچ کرنا پڑتا ہے, اور پھر ہاؤسز کی پوزیشنز پہ کہ وہ پلانٹ کون سا کہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہاؤسز جو چینج ہوتے ہیں, پوزیشن چینج ہوتی ہے, کتنا, یہ کیا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے, کتنے ٹائم میں چینج ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں, ٹوٹل جو ہوتا ہے 7 پلانٹس ہوتے ہیں میجر, تو ہر پلانٹ کا اپنا اپنا ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. جیسے کہ شنی یا سیٹرن جو ہے وہ 2.5 سال تک ایک ہاؤس میں رہتا ہے. 2.5 سال تک ایک ہاؤس میں رہتا ہے, ٹھیک ہے. جوپیٹر وہ 1 سال رہتا ہے. وینس جو ہوتا ہے وہ 34 to 45 ڈیز رہتا ہے. سن جو ہوتا ہے وہ پورے 30 دن رہتا ہے. مون 27 دن رہتا ہے, ٹھیک ہے. سوری, مون جو ہے 1.5 سے 2 دن رہتا ہے.
مون 1.5 سے 2 دن رہتا ہے. ہے. تو اس طرح ہر پلانٹ کے اپنے اپنا ٹائمنگ ہوتی ہے. اور اگین پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھ لیا بھائی یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم میرا اچھا ہوگا برا ہوگا, نہیں, پھر ہمیں کافی چیزیں میچ کرنی پڑتی ہے, کیلکولیشن ہوتی ہے پوری کہ اس کے سے ایک چیز ہوتی ہے اس کے اندر پیریڈ, مین پیریڈ, شارٹ پیریڈ اور مڈ پیریڈ. جب تک یہ تینوں چیزیں آپ کو نہیں آئیں گی سمجھ میں تب تک آپ پریڈکشن کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر آپ نے جیسے بولا نیومرولوجی کا بھی کہا, ایسٹرولوجی کا بھی کہا, تو لوگ جو ہے وہ پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو ہر گلی میں کوئی نہ کوئی ایسٹرولوجسٹ ملے گا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو لگے گا وہ پریڈکشن کر رہے ہوں گے, صحیح ہے, کبھی کوئی آپ کا ہاتھ دیکھ کے, ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے, کوئی آپ کی ڈیٹ آف برتھ پوچھ کے پریڈکشن, اور لوگ بڑا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ. تو یہ جو اگر بہت سارے ان میں سے اسکیمرز بھی ہوتے ہیں بھائی, آپ سے لاکھوں روپے مالیت لے کے چلے آتے ہیں, آپ کو ٹریپ کر لیتے ہیں, تو ان سے بچا کیسے جائے جو اسکیمرز ہیں ان سے؟ اچھا دیکھیں, پہلا تو کہ نا اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب گلی میں اتنے لوگ نہیں ملتے جتنے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے اس وقت. ہاں یہ بھی ہے, وہاں بھرے پڑے. تو اگر وہاں سے کنفرمیشن کرنا ہوگا تو سمپل یہ ہے کہ آپ ان سے کمنٹس دیکھ لیا کریں سب سے پہلے, تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو بھی بتا رہے ہیں. اور اگر وہ کوئی ایگزامپل ہی دیں گے تو کوئی ڈیٹ آف برتھ, تو اس سے اپنے آپ کسی نہ کسی کی تو میچ کر جائے گی, تو اس سے آپ چیک کر لیں کیسا بتا رہا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا دیکھیں, کسی بھی ایون اپنی بات کرتا ہوں, اگر جج کرنا نا سمپل سے یہ نہ پوچھیں میرا کیا ہوگا, یہ بتائیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے. پاس پوچھیں, مطلب اگر وہ پاس بتا دیتا ہے یا وہ آپ کو بیٹھ کے یہ بتا دے کہ آپ کا نیچر ایسا, آپ ایسے اس عادت کیوں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کو آتا ہے یا نہیں آتا. کیونکہ کسی کی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ یا کوئی بھی اسٹرالوجی یا نیومرولوجسٹ کے پاس جائے گا تو وہ پریشانی کی حالت میں جائے گا, کبھی خوشی سے نہیں جائے گا. بالکل ایسا ہی, بالکل ٹھیک ہے, تو وہ جائے گا بھائی آپ کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ, تو کوئی مسئلہ تو نکل ہی جائے گا. لیکن آپ کا جو نیچر ہے وہ جج کرنا آسان نہیں ہے کسی کے لیے بھی. آپ جا کے بیٹھے سر مجھے مسئلہ ہے, میرے پتہ ہے میں کیسا ہوں, اسی پتہ چلے گا نیچر صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے. وہ تو پھر بات کی چیزیں کہ بھائی کیا بتا رہا ہے کیا نہیں, وہ تو بات کی چیز ہے. مطلب ہم خود سے کیوں بتائیں, آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میرا نیچر کیسا ہے, میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا یہ دور, اب تو خیر مجھے نہیں پتا کہ دور ہے بھی, یعنی وہ طوطے جو پھال نکالتے تھے, کیا ہے یہ؟ خیر طوطے کا پھل کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ہاں آپ نے بیچ میں بات کی پامسٹری کی. ہاں بالکل, پامسٹری بھی ایک بہت اسٹرانگ ہے, لیکن آج کل جو سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے اسٹرالوجی نیومرولوجی کے علاوہ بھی وہ ہوتا ہے ٹیروٹ کارڈ. ٹیرٹ کارڈ, ایگزیکٹلی, یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس میں کافی اچھے رزلٹ مل جاتے ہیں, صحیح ہے, اور بہت جلدی رزلٹ مل جاتے ہیں. اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, صرف آپ کا جینوئن کوشچن ہونا چاہیے اور جواب مل جائے گا آپ کا. مطلب اگر آپ غلط کوشچن کریں گے تو آپ کو جواب صحیح نہیں ملے گا, تو اس لیے اس کی فیس لینی پڑتی ہے تاکہ وہ مذاق میں غلط سوال نہ کریں. کیا بات, اور اچھی بات ہے نا. میرے پاس پیٹس ہیں, جب میں کوئی مجھے کہتا ہے کہ یار آپ اڈاپشن پہ دے دیں بلی, تو میں کہتی ہوں نہیں, میں آپ کو سیل کروں گی, کیونکہ جو چیز آپ پیسوں سے خریدو گے نا اس کی آپ حفاظت بھی کرو گے, اس کو آپ پالو گے بھی. اگر میں آپ کو اڈاپشن کے لیے دے دی تو آپ اس کو ایسی چھوڑ دو گے. تو یہی سیم گوز ود دیٹ کہ آپ پیسے لیں گے تو لوگ صحیح سوال کریں گے, ورنہ تو بہت کالز آتی ہوں گی آپ کو بھی یہ بتا دیں سراٹ, اور یہ بتا دیں اور فلانا بتا دیں, کوئی اسکیم کالز بھی آتی ہوں گی کہ بلا وجہ کی. بالکل یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور سب سے زیادہ مطلب حیرت کی بات ہے, اب تو خیر عادت ہو گئی ہے کہ اگر کچھ بتا دو کہ نہیں یار کچھ چیزیں صحیح نہیں لگ رہی مجھے, نہیں سر آپ کو پھر آتا نہیں ہے. آپ کو اچھا سننا بہت ضروری نہیں ہے, لوگوں کو اچھا کہاں سے سنا ہے. واہ بھائی, منہ پہ مطلب آپ کو آتا نہیں, مطلب کہتے ہیں یار اچھا تو اب بھائی کچھ چیز دکھ نہیں رہی تو کیا کریں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ پہلے میں بتا دیتا ہوں بھائی دیکھیں یہ سارے طریقے ہوتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتا ہے, صحیح سے مراد آپ کے بارے میں ہم یہ بتائیں گے, اچھی چیز ہو تو اچھی بتائیں گے, غلط ہو تو غلط بتائیں گے. کئی بار یہ بھی بتا جاتا ہے کہ آپ اس وقت کے لیے آپ لڑائی جھگڑے سے دور ہیں, مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, آپ بلا وجہ کسی سے لڑیں ہی نہیں, پڑوسی کے ساتھ خاص طور بنا کے رکھیں. تو یہ 4-5 چیزیں ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. مطلب یہ اگر بتا رہے ہیں بھائی, یا تو آپ پوچھو نہیں, بالکل, اگر پوچھ رہے ہو تو پھر کم سے کم بھروسہ رکھیں کہ بھائی جو بتا رہے ہیں وہ آپ کو, اور اگر کچھ نیگیٹو بھی پتہ چل رہا ہے آپ کو تو کوشش کریں کہ اپنے ایکشن سے, اپنی چیزوں سے اس کو پازیٹیو کر لیں. اچھا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ویسے ہی ہم تو کہتے ہی ہیں زبردست طریقے سے, اور یہ تو ہم مانتے بھی ہیں کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں. اس طرح سے ہی میں بریک کے بعد آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیا اگر ہمارے پہ کوئی ہمارا ہاؤس کا مسئلہ ہے تو اس سے بھی ہم کوئی اس طرح کی ریمیڈیز کر کے بھی چیزیں حل کر سکتے ہیں. اس کا آنسر بریک کے بعد دیں گے. بریک پہ جا رہے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں نائٹ لاؤنج میں, اور سر راٹھور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں ایسٹرولوجی کے بارے میں. بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہے بھائی, اور میں نے بتایا آپ لوگوں کو پہلے بھی. اچھا واقعی ایسا کچھ نہیں تھا, میں مذاق کر رہی تھی کہ غفور شکور کے میسیجز. ویسے آپ کو ایسے کوئی فون بھی آتے ہیں
کہ سر وہ فلاں ہماری لڑکی اس کو ہم پسند کرتے ہیں, وہ رپلائی نہیں کرتی, ہم سے بات نہیں کرتی, ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا, ایسے فون بھی آتے ہیں. اس طرح کے کال آتے ہیں اور میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ بولے میرے پاس بھی نہیں ہے یہ. اچھا ویسے اگر کوئی پازیٹیولی کال کرتا ہے آپ کو یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی شادی میری کب ہوگی یا ہمارے رشتے نہیں ہو رہے, رشتہ کب ہوگا, تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے. بالکل, دیکھیں نارملی سوال سب سے زیادہ ہے نا تو شادی کب ہوگی اور کیا میری شادی لو میرج ہوگی یا نہیں ہوگی, سب کے یہ تو نارمل کوسچن ہے. تو ان کے میں جواب نارملی جن کے پلانٹ جس طرح ہوتے ہیں تو ان کو ان حساب سے میں جواب دے دیتا ہوں. صحیح. لیکن میرا ہمیشہ اسے کہنا ہے کہ دیکھو آپ یہ مت پوچھا کرو کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج, یہ پوچھو کیا میری شادی صحیح رہے گی. یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھ رہی تھی آپ یہ بولیں گے کیا میری شادی ہوگی. نہیں, صحیح رہے گی, کیونکہ پریشان ہے کہ لو تو ہو جاتی ہے پر کیا کامیاب ہونا وہ ضروری ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہاں ایک میں 2 چیزیں بتا دیتا ہوں, اگر بہت آسان یہ سمجھ لیں کہ اسنیپ شاٹ ٹیکنیکس ہے. کسی کے چارٹ کے اندر بھی جو 5th ہاؤس ہوتا ہے اگر اس کے اندر کیتو آ رہا ہے تو کبھی بھی لو میرج نہیں ہوگی, 100 میں سے 90% نہیں ہوگی. اور کسی کے بعد راہو آ رہا ہے 5th ہاؤس میں تو 90% وہ لو میرج کرے گا اور ہو کے رہے گی. ہو کے رہے گی. ارے بھائی کیا مطلب کیا ہی کہنے اس بات پہ. تو یہ تو وہ ہاؤسز والی بات کی ہے نا بیسیکلی آپ نے کہ یہ والا ہاؤس اور وہ والا ہاؤس. اچھا آ جاتے ہیں ذرا اسٹاک کی طرف. آپ کو پتا ہے اسٹاک تو بڑا اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب جائے تو زیادہ ہی بہتر ہے, لوگ جو ہے وہ اسٹاک میں انویسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اسٹاک پہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ذرا اسٹاک پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایئر کیسا رہے گا اسٹاک کے لیے. اچھا دیکھیں, اسٹاک کے لیے نا ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں پلانٹس. وہ دیکھیں ہر پلانٹس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. تو اگر ہم اسٹاک دیکھیں تو اسٹاک میں سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے مرکری. بالکل, مرکری ایک واحد پلانٹ ہے جو اسٹاک میں سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو مرکری ہے نا اگر ہم پاکستان کے ذائچے کے حساب سے دیکھیں تو سر 10th ہاؤس میں ہے. 10th ہاؤس جو ہوتا ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہاؤس ہوتا ہے. صحیح. اور 10th ہاؤس کو جو لارڈ جسے جو کہتے ہیں, مطلب ایک اسٹرالوجی کی پیور اسٹرالوجی میں کہا جائے تو اس کو سیٹرن, جیسے شروع میں آپ کہہ رہی تھی کہ سیٹرن میں, تو میں نے کہا سیٹرن ہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے پیسہ. تو سیٹرن کے گھر کے اندر اس وقت مرکری آ گیا اور یہ تقریباً مرکری 10th اور پھر جائے گا 11 میں. تو آنے والے 4 مہینے جو نا یہ اسٹاک میں بہت زیادہ اچھے جائیں گے. بہت اچھا. لیکن یہاں پہ سمجھنے والی چیز, لیکن کچھ ہے سمجھنے والی چیز کہ دیکھیں اب بالکل اگر آپ صحیح طرح سمجھیں تو اس میں بھی بہت سارے اسٹاک کے اندر بھی برانڈس الگ الگ ہوتے ہیں. بالکل. ہاں, تو ہر برانڈس کو بھی ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے ہر ہاؤسز کے حساب سے بھی. ایگزامپل کہ اگر کوئی ایسا برانڈ ہے جو شیمپو سے جا رہا ہے تو کیا اوپر جائے گا. صحیح ہے نا, کوئی فوڈ کا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اس میں اب اگر میں ایک پر جاؤں تو میں کہہ سکتا ہوں جو جس کا تعلق اسٹیل سے وہ اتنا بہتر نہیں جا سکے گا. صحیح. لیکن موسٹلی اس میں کافی ساری برانچز ہے, اب اتنی برانچز مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اگر میں آپ کو بالکل ایک جرنل سے اور بتاؤں نا کہ میجورٹی کیا چیز ہے تو اگلے 4 منتھ تک آپ دیکھ لیجیے گا کہ اسٹاک بہت بہتر جائے گا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اور آپ نے بھی کہہ دیا اب تو کہ اگلے 4 منتھ تک جو ہے وہ اسٹاک اوپر ہی اوپر جائے گا. اچھا ایک کوشچن اور ہے میرے پاس, پلانٹس اور اسٹارز جو ہوتے ہیں وہ کیا اسٹاک مارکیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل, ابھی جیسے میں نے بتایا نا میں نے آپ کو یہ پلانٹ دیکھ کے بتایا. صحیح. کیونکہ مرکری ایک پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مرکری پلانٹ جو ویسے بہت ساری چیزیں کرتا ہے, وہ سبلنگ دکھاتا ہے, اسپیچ دکھاتا ہے آپ کی, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن دکھاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسٹاک کو بھی اپنے ساتھ دکھاتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم ایک اور پلانٹ اگر ایڈ کر دیں وینس تو پھر تو وینس ایک واحد وینس یا کمبینیشن کی بات آ گئی ہے. اگر وینس اس میں کمبینیشن میں لائیں تو اور بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا کوئی ٹریڈنگ کا کوئی اسپیسیفک ڈے, کوئی کہتے ہیں نا بھائی ہم تو یہ کام پیر کو کریں گے, ہمارا لکی ڈے منڈے ہے, اس طرح سے, تو ٹریڈنگ کے لیے کوئی اسپیسیفک ڈے ہے کہ اس دن آپ ٹریڈنگ کریں تو لکی ثابت ہو؟ اچھا دیکھیں, اب بہت ہی اس کا لاجیکل جواب ہے کہ اگر میں کسی کو بولوں سیٹرڈے تو سیٹرڈے کو تو نہیں ہوتی نا, تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ بھی بات ہے. تو اب اگین نا دیکھیں اسٹرالوجی نولوجی کو نا بالکل اب ایک لاجک سے لے کے چلیں گے نا تو آپ جو سمجھنے والے لوگ ہوں گے وہ سمجھیں گے یار یہ باقی پیور سائنس ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کہ اب سیٹرڈے ہے تو کیا ہوگا. تو اس کا علاج, اس کا جواب پھر یہ ہے کہ دیکھیں اگر سیٹرڈے سنڈے کو حالات مارکیٹ نارملی آف ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اچیومنٹ تو آ سکتی ہے نا پاکستان کے بارے میں. ہاں بالکل آ سکتی ہے. اگر وہ اچیومنٹ آتی ہے تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ منڈے کی مارکیٹ میں ضرور پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ مطلب سیٹرڈے اگر لکی کنسیڈر کر بھی رہے ہیں تو وہ اس سینس میں کر رہے ہیں کہ چلو آپ کی ٹریڈنگ کا ایشو نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ آپ کے کوئی بھی اگر اچھی نیوز آپ کو ملتی ہے تو وہ پھر آپ کی مارکیٹ پہ ضرور افیکٹ پڑے گا. آپ کے جو آپ نے اسٹاک خریدے میں یا آپ خریدنا چاہتے ہیں ان کی کوئی نیوز آ سکتی ہے. ہاں بالکل. تو یہ نیوز تو آ سکتی ہے کیونکہ دیکھیں اسٹاک کا پورا دار و مدار نیوز کے اوپر ہے کہ اچھی پازیٹیو نیوز جا رہی ہے, نیگیٹو نیوز جا رہی ہے,
اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور ایک چیز اور, میں نا بہت لوگوں سے, آپ سے بھی پہلے پوچھ چکی ہوں, بہت سارے لوگوں سے پوچھ چکی ہوں, میں یہ ایک ٹرم ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ ارے یہ لڑکی یا یہ لڑکا یہ تو مانگلک ہے. یہ کیا ہے, مانگلک کون ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, مانگلک جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں مانگنے والے نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بڑا, یہ تھوڑا جینوئن سی نا, مطلب میرے ساتھ ہو بھی چکا ہے. یہ بات ہے کچھ 2015 کی بات ہوگی, اوکے, تقریباً 11 سال ہو گئے. تو اس وقت ایک آئے تھے, تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ شادی میں ٹائم ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سب کہتے ہیں یار دیکھیں آپ تو ٹائم کہہ رہے ہیں, ہم نے تو کسی اور سے, ہر کوئی پوچھتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ مانگلک ہے. تو میں نے کہا چلو انہوں نے مانگلک بولو تو کیا ٹائم بتایا انہوں نے کہا ٹائم, وہ کہہ رہے مانگلک نہیں ہوگی. میں نے کہا دیکھیں آپ اگر ان کو آتا بھی ہوگا نا تو آپ اتنے ٹائم کے بعد جائیے گا, وہ بولیں گے ہو جائے گی شادی. کیوں؟ دیکھیں مانگلی بول اس لیے بول دیتے ہیں کہ یار اب شادی ڈیلے ہے نا, اب کس طرح کریں, اب ہر ایک کسی شادی 25 میں ہو رہی ہے, کسی کی 35 میں ہو رہی ہے. تو اب میں اگر بول دوں بھائی نہیں 35 میں ہوگی, یار آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں, تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں, بولتے ہیں پیٹ مانگلی گئی ہے, لیٹ ہوگی. تو وہ ایک ٹرم بنا کے رکھ دیے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے, میں ہر ایک نہیں, کچھ لوگوں نے اس کو ایک ذریعہ بنا دیا ہے اس طرح کہ بیٹا دیکھیں آپ کا بیٹا ہے بیٹی مانگلی ہے, اب اس کے لیے آپ کو فلانا ریمیڈی کرنی پڑے گی. اور ریمیڈی کیا ہے, ریمیڈی یہ آپ اتنے پیسے دیں ہمیں, ہم اس کے لیے یہ کر کے دیں گے, اور پھر دیکھیں آپ. تو وہ ایک طریقے ہوتے ہیں. تو وہ یہ سمجھو طریقہ معاش بنا لیا کہ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے آپ جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ تو کوئی مانگلک ہوتے ہیں, مطلب نہیں مانگلک کوئی اس طرح کی چیز, یہ بس انہوں نے ٹرم بنا کے رکھ دی ہے. سن لو بھائی, سب سن لو, جو کسی کو کسی نے بولا بھائی تم مانگلک کو بولو, اب جا کے ان کے آگے بولو میں کوئی مانگلک نہیں ہوں. آج میں نے سن لیا ان کا سر راٹھور کا انٹرویو, مجھے پتہ چل گیا. اچھا اسٹاک کی بھی بات کی ہم نے, 2026 کی بھی بات کی. ایک رجحان مارکیٹ میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سلور اینڈ گولڈ پرائزز ڈراپ بھی ہو رہے ہیں, انکریز بھی ہو رہے ہیں, کبھی ایک دم ڈراپ ہو جاتے ہیں, پھر ایک دم انکریز ہو جاتے ہیں. تو لوگ بڑا ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, یار چاندی خرید لو, ابھی جو ہے وہ پرائز بڑھنے والی یہ وہ. تو یہ ساری چیزوں کو آپ ایسٹرالوجی لائن میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, تھوڑا سا میں کو بیسک سمجھاتا ہوں. زوڈک سائن تو سبھی کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اب زوڈک سائن میں بھی قسمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ایک زوڈک سائن ہے جیمنائی, بالکل, ٹھیک ہے, اور ایک ہے لیو, اور ایک ہے ٹورس. اسی بھی ایگزامپل کے لیے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ کافی لوگوں کا ہوگا. تو جو ٹورس ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ضدی ہوگا, صحیح, ٹھیک ہے. جو لیو ہوگا وہ ہر کام ایک سے زیادہ کرے گا, اچھا, ٹھیک ہے, لیکن پورا کوئی نہیں کرے گا, اوکے. اور جو جیمنی ہوگا نا وہ صرف سوچے گا, وہ کام بہت کم کرے گا, اوکے, ٹھیک ہے. لیکن جیمنی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی فلیکسیشن بھی رہے گی, مطلب وہ کبھی نا اسموتھ نہیں رہے گا, سمجھ رہی ہے. مطلب جیسے ٹورس جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ کہ بھائی میں نے فیصلہ لے لیا کہ میں اب یہ کام کروں گا, یہ کام نہیں کروں. لیکن یہ جو جیمنی ہوگا نا یہ سوچے گا, مطلب ڈیول مائنڈ ہو جائے گا یہ, صحیح. تو اس وقت جو آپ کا سوال ہے سلور گولڈ والا, وہ جو پلانٹ ہے وہ اس وقت جیمنی سائن کے اندر ہے, جس کی ایسے چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہیں. اوکے, میں نے اصلی تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے, تاکہ جن کا ایکچولی میں ٹورس وہ خود بھی سوچیں گے ہر ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ویری نائس. یہ تو مجھے بھی ذرا جو ہے وہ انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے بھی سائنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چیزوں پر افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. یار کیا بات ہے, واہ واہ. مطلب یہ میں سوچ رہی ہوں میں بھی سیکھ لوں. آپ سکھاتے بھی ہیں ایسٹرالوجی؟ ہاں سکھا دوں گا. نہیں مطلب فوراً ہی میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ سکھاتے بھی ہیں کوئی کوچنگ کلاسز, کوئی چیزیں, مطلب اچھا ویسے لوگوں کا رجحان اب ہے اس میں, دیکھتے ہیں لوگ, سنتے ہیں, یا کوشش کرتے ہیں ہمارے یوتھ کہ بھائی ہم بھی ایسٹرالوجی کی طرف آئیں؟ دیکھیں ہماری طرف بھی آپ کافی رجحان بڑھ گیا, کافی بڑھ گیا. مطلب پہلے تو نہیں تھا, پراپر فیلڈ ہے بالکل, اگر آپ کو صحیح طرح سمجھیں. اور دیکھیں یہ بہت ایڈوانس لیول پر ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے کہ اس وقت اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے 10,000 کمبینیشن آتے ہیں, ایک مثال ہے, تو سمجھ لیں اس میں آگے کے 10,000 اور کمبینیشن بھی ہوں گے جو شاید مجھے نہ بھی آتے ہوں. بالکل, مطلب اس طرح کا بھی ہوتا ہے, اس لیول پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر گھنٹے کا پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ خیر وہ پھر وہی ہوتے ہیں جو بالکل ہی مطلب سمجھیں نا کہ بہت زیادہ ان ہونا پڑتا ہے, بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان زیادہ گھسی کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہمیں سے اتنا ہی ہونا پتا ہونا, ہمارے جو مین میٹر وہ 7 ہے, مطلب کریئر ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارا ریلیشن شپ ہو گیا, گاڑی, پراپرٹی, ہیلتھ, ٹریول وغیرہ, یہ 4-5 مین ہے. اس کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں ہے. لوگ کنسرن بھی اسی بارے میں زیادہ, اس کے علاوہ تو کوئی ڈیپ میں زیادہ بھی نہیں ہے. اچھا ایک چھوٹا سا بریک ہے ہمارے پاس, لیکن ہم آپ کو تیار کرتے ہوئے جائیں اس بریک کے پہ ہوئے جاتے ہوئے کہ ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں, لیکن اب ہم ایک چھوٹا سا گیم کھیلیں گے. آپ تو آپ اس کے لیے تیار رہیے گا, مطلب میں ایسٹرولوجسٹ کے ساتھ گیم کھیلنے والی ہوں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے, کہیں مت جائے گا. ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. کبھی راز چھپا ندرت کا انداز سب سے جدا, کبھی کوئی چیلنج کبھی کوئی
अगेन वेलकम बैक. एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में. सर राठौर हमारे साथ मौजूद हैं. एस्ट्रोलॉजी बातें चल रही हैं, स्टॉक पे बातें चल रही हैं, और पता नहीं राहु पे, केतु पे, मैं तो खैर ये सारे टर्म्स ऐसे ही बोल रही हूँ. और मांगलिक का तो आज हो गया है सफाया, हमने कर दिया है कि कोई मांगलिक नहीं होता. ये सब सिर्फ जो है ना वो बस ये कमाई का जरिया है, और बस लोगों को जो है ना वो दिमाग उनका डाइवर्ट करना है. अच्छा ये बताएं, इस साल कौन सा ऐसा सेक्टर होगा, चाहे हम बात करें एंटरटेनमेंट सेक्टर की, मीडिया सेक्टर की, या फिर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की, जो सबसे ज़्यादा तरक्कियों पे जाएगा? अच्छा, अगर इस पर मैं जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी समझ है, वो ये कहती है इस बार सबसे अच्छा सेक्टर जो जाएगा हमारा स्पोर्ट्स के हवाले से जाएगा. ओए होए, वैसे ही अभी वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है, और आगे इंशाल्लाह PSL जो है वो भी शुरू हो जाएगा. तो मेरा ख्याल है बस फिर यानी कि हम अच्छे की उम्मीद रखें. अभी तक तो वैसे अच्छे की उम्मीद है और अच्छा ही चल रहा है सब कुछ. आगे भी इंशाल्लाह जो है वो सब अच्छा ही होगा. हमारे बारे में भी तो बताएं, हम सिंगर लोग कहाँ जाएं, हम क्या करें, हमारा क्या होगा? अच्छा देखिए, सिंगर जो होता है ना, सिंगर के लिए जो प्लैनेट्स होता है, क्योंकि सिंगर को आप समझें कि ये फेम का होता है. फेम हो गया, सेलिब्रिटी, शोबिज, मीडिया सा. तो इसका जो प्लैनेट है वो वीनस है, और हमारा प्लैनेट बाकी वीनस है. और आप लोगों का चैनल भी माशाल्लाह वीनस है. तो इस वक्त मैंने शायद पहले ही बताया था कि वीनस इस वक्त 10th हाउस के अंदर है. अच्छा सही है, ठीक है. और ये इस वक्त बहुत अच्छी अपने हाउस के अंदर, हाँ बहुत अच्छा, अपने अच्छी पोजीशन पर है. और अगले आने वाले कम से कम ये 3 महीने तक बहुत अच्छा रहेगा. तो मतलब जो सिंगर हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा यहाँ पर कि वीनस तो ठीक है, लेकिन अगेन मैंने जब बताया न्यूमरोलॉजी का भी बहुत आदमी पार्ट होता है. बिल्कुल होता है. तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. सबसे पहले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 होना ज़रूरी है. 6 मेरी है. अच्छा, ओके. 6 होना बहुत ज़रूरी है. सेकंड, आपका सेकंड हाउस जो है ना बर्थ चार्ट में, जो सेकंड हाउस है उसमें वीनस होना बहुत ज़रूरी है. जिंदगी में भी वीनस होना बहुत ज़रूरी है भाई. वीनस ही वीनस है वैसे तो खैर, लेकिन ये क्या आपने अच्छी बात बताई, मतलब हमारे लिए अच्छी उम्मीदें और अच्छी खबरें हैं इस साल. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए मैं थोड़ा और भी डिटेल देता हूँ. जैसे मैंने कहा सेकंड ऑफ वीनस, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. मोस्टली जो रेडियो पे जो बात कर रहे होते हैं ना, डीजे जो आरजे जो होते हैं, आप उनकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी अच्छी आवाज़ होती है. तो उनके मोस्टली उनके सेकंड हाउस में तो वीनस होता है. या तो फिर उनका वीनस 9th हाउस में होता है, और वो उससे एक टर्म होती है एक्सपेक्ट, तो वो एक्सपेक्ट करा होगा सेकंड हाउस को. तो उस सूरत में वो आवाज़ बहुत अच्छी होगी. तो ये भाई ये भी रोल है भाई हमारी जिंदगी में भी, ये स्टार्स का भी रोल है, और ये सारी चीज़ों का भी रोल है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम बस ऐसे ही चले आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बड़ा मैटर करती हैं. अच्छा, क्योंकि आप जिस प्रोग्राम में आए हैं नाइट लाउंज में, इसके कुछ सेगमेंट्स होते हैं. वैसे तो बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा सेगमेंट हमने प्रिपेयर किया. इट्स ए रैपिड फायर. और भाई मैं अल्लाह खैर करे, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ मैं एक रैपिड फायर प्ले कर रही हूँ. कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगी और आपने जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे जवाब देना. ठीक है, तो चलिए जी प्ले करते हैं हम सर राठौर के साथ नाइट लाउंज में एक्सक्लूसिवली रैपिड फायर. सन या मून? सन. मरकरी या वीनस? वीनस. टैरेट कार्ड या पाम रीडिंग? टैरेट कार्ड. डेली हॉरोस्कोप या वीकली फॉरकास्ट? वीकली फॉरकास्ट. एस्ट्रोलॉजी बुक्स या एस्ट्रोलॉजी एप्स? एस्ट्रोलॉजी बुक्स. क्या बात है. प्लैनेट्स या स्टार्स? प्लैनेट्स. फायर साइंस या वाटर साइंस? वाटर साइन. एयर साइंस या अर्थ साइंस? अर्थ साइन. ज़ोडिएक पार्टीज या साइलेंट मेडिटेशन? ज़ोडिएक पार्टीज. ओह नाइस. अच्छा, लियो पर्सनालिटी या स्कॉर्पियो पर्सनालिटी? लियो पर्सनालिटी. लियो पर्सनालिटी. प्रेडिक्ट लव और करियर? लव. ओके. बर्थ चार्ट रीडिंग या न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी. ओके. एस्ट्रोलॉजी की मीम्स या एस्ट्रोलॉजी फैक्ट्स? फैक्ट्स. मून फेजेस या सोलर इक्लिप्सेस? सोलर इक्लिप्स. ओके. कॉफी व्हाइल रीडिंग चार्ट्स या टी? टी. कॉफी नहीं. ओके ठीक है. स्टार अलाइनमेंट या कॉस्मिक एनर्जी? स्टार अलाइनमेंट. ओके. प्लैनेट वॉच या कॉन्स्टलेशन वॉच? प्लैनेट वॉच. प्लैनेट. ज़ोडिएक कंपैटिबिलिटी या पर्सनल ग्रोथ? ज़ोडिएक कंप्लीटिविटी. अच्छा, और अगर आपको मौका मिलता जिंदगी में कभी, आखिरी सवाल है, कि आप अपना स्टार साइन खुद सिलेक्ट कर सकें, तो आप कौन से स्टार होते हैं? मेरा जो है साइन बहुत अच्छा है. कौन सा साइन है आपका, वैसे बताएं. चले यार छोड़ दे. ये जो आया ना अच्छा है, ये बिल्कुल लास्ट में छोड़ दे. अच्छा, हम खुद से तो भाई जाहिर सी बात है सिलेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि जो स्टार साइंस होते हैं. अच्छा, बर्थ का टाइम भी बहुत मैटर करता है, उससे भी रिलेट होता है ना. कुछ उससे ही होता है. हाँ, उससे भी रिलेट होता है. और कभी कभी एक फैमिली में बहुत, अच्छा मैंने ये भी देखा है, एक फैमिली में अगर 2-4 लोगों का स्टार साइन सेम है, ऐसा क्यों है? उनकी थोड़ी थोड़ी आदतें डिफरेंट हो जाती हैं, क्यों हो जाती है? हाँ, बहुत सही पूछा, जवाब देता हूँ. देखिए 2 होते हैं, एक आने का बर्थ साइन और एक होता है असेंडेंट. ये हमारे बहुत कम लोगों को पता है. तो जो आप स्ट्रांग होता है, पावरफुल, मुझे असेंडेंट होता है. असेंडेंट जो आपके टाइम से निकलता है. सही.
बर्थ चार्ट जो होता है वो छोटा मोटा बचपन में कुछ चीज़ होंगी, कुछ जॉब है, लेकिन जो असेंडेंट होता है, जो आपका चार्ट बनता है वो आपका असेंडेंट पे बनता है. तो मैं आपको, जैसे भी आप मेरे से बर्थ पूछ रही थी ना मेरा, तो आप समझ लिया कि मैं आपको असेंडेंट बता देता हूँ. मेरा असेंडेंट लियो है. अच्छा, असेंडेंट लियो है, ओरिजिनल साइन नहीं बता. अब पता नहीं यही होगा, शायद लियो ही होगा, मुझे क्या पता भारत. मैं क्यों गैस करूँ, मैं नहीं गैस करूँगी. आप लोगों की चीज़ें, ये जाहिर सी बात है, गैस भी नहीं करते, सही बताते भी हैं लोगों को. और अभी हम जो बात कर रहे थे ना, ये बात बिल्कुल ठीक है, 16 आने सच बात है कि भाई अगर लोगों को भरोसा ही नहीं हो तो फिर वो पूछा नहीं करें. कुछ लोग गलत क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो फिर एक तो आपका टाइम वेस्ट, दूसरा ये कि वो अपने लिए भी सही नहीं कर रहे होते. मेरा ख्याल है अपनी उनकी ज़िंदगी में, मतलब गलत क्वेश्चन अगर कर लिया, लाइक लेट सपोज कुछ भी नहीं पूछना आपसे, बिला वजह कहीं की भी कहानी बना के आपको बता दी ये है, बताएं. हम भी कहानी बता देंगे. अच्छा, आपको पता चल जाता है कि कहानी नहीं. देखें, सबसे पहले जब कोई भी अगर इस तरह आता है ना, तो जो मैंने कहा जब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला होता है ना, हाँ, तो मैं सोचता हूँ नाम ही पूछ लेता हूँ मैं उससे. हाँ, तो मुझे समझ में आया था कि बंदा कितना सीरियस है इस वक्त, तो नाम से भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं. और थोड़ा सा आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता होगा आपको कि क्या नाम है, कितनी ये इसमें सच्चाई है, सदाकत है, कितनी नहीं है. अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे आपसे पूछनी है वो ये कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक इंडस्ट्री है, एक फील्ड है जिसे मजीद और ग्रो करना चाहिए. क्या और बेटरमेंट्स हो सकती हैं इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, एस्ट्रोलॉजी की या न्यूमरोलॉजी की? देखिए, वैसे तो इसमें कोई ख़ास चेंज करने की ज़रूरत है नहीं. सही. लेकिन हाँ, एक दो चीज़ें जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ. जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में एक होता है थर्ड हाउस, ये होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है. लेकिन आज इसको हम थर्ड हाउस को इंटरनेट के लिए भी यूज़ करेंगे. ओके, ठीक है. जैसे मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन में आता है, सही. लेकिन आज वही मरकरी इंटरनेट भी दिखाता है. तो ये तो वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं. अगर हम 80s के में चले जाएँ तो सही टेलीफोन था, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का जरिया था मरकरी. ओके, PTCL जिसे लैंड कहते हैं, लैंड वायर, पर आज हम इंटरनेट को भी कहते हैं. बिल्कुल, हाँ. तो ये चीज़ें वक्त के साथ बदलती रहती हैं. तो इधर हमें फिर थोड़ा समझना पड़ता है कि और हाउसेस के मतलब निकालने पड़ता है. और ये समझदारी की बात है ये, मतलब जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. मैं सबसे मुखातिब हूँ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कि भाई थोड़ा अगर इन चीज़ों पे आपका बिलीव है, भरोसा है, तो भरोसा उसी तरह से कायम रखें. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई बुरी न्यूज़ मिल गई है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले आते हैं गलत न्यूज़ सुन के. देखिए, अगर किसी का बहुत बुरा होता है ना, तो उसको फिर थोड़ा आराम से बताया जाता है. बेटा तुम्हारी जिंदगी में जैसे शादी से पहले बताते हैं ना कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, आराम से बताते हैं, ऐसे ही जो है ना वो बताया जाता है इससे पहले. ऐसे कैसे कोई आराम से, किस तरह, कोई पेशेंट ऐसा आया, कोई बंदा? नहीं, पेशेंट तो खैर नहीं. पेशेंट तो क्या आप डॉक्टर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं? हाँ, एक तो बस एक कुछ महीने पुरानी बात है. अब एक आया था उनका चार्ट था, मतलब एज होगी कोई 22 के आसपास. मांगलिक तो नहीं थे वो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. अच्छा. तो वो कहीं चले गए होंगे, आए तो वो कहते हैं यार कैसा चार्ट है ना. मैंने कहा यार चीज़ें थोड़ी सही नज़र नहीं आ रही. ठीक है. तो कह रहे हैं हाँ यार मुझे भी आइडिया है, क्योंकि मेरी 7.5 चल रही है, मुझे पता चला है. उन्होंने इंटरनेट से कहीं ढूंढा है. क्या है 7.5. ये क्या होता है? अब जब ये मैंने सुना तो मैंने कहा 7.5 चल रही है. किसने कहा? कह रहा मैंने. अब कुछ चीज़ें नेट मिल जाती, नेट के ऊपर भी 10 चीज़ें मिल जाती. तो मैंने कहा देखो यार 7.5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. 7.5 कहा जाता था कि आपके आने वाले 7 साल या 7.5 साल आपके अच्छे नहीं जाएंगे. ओहो ठीक है. लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आपके 7.5 में आपकी जॉब भी लगी हुई है, आपकी शादी भी हो गई है, आपकी औलाद है, तो फिर किस बात की 7.5 है? फिर तो है ही नहीं, है ना? सब कुछ तो सही है, सब कुछ चल रहा है. अब वो कह रहे नहीं छोटी मोटी टेंशन है, तो यार वो तो रहेंगी, वो खत्म किसी की नहीं हो सकती. वो तो सबके साथ ही है. ठीक है. तो उसको मैं नहीं सोचा कि देखो 7.5 नहीं होती. ठीक है. हाँ, तुम्हारे चार्ट में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है सही नहीं है, लेकिन आपको मैं एक रेमेडी आसान से देता हूँ कि जो सदके हैं, जो आप नॉर्मली इस्लाम में सदके लिख दिए हैं, आप उन चीज़ों को फॉलो करें, चीज़ें बेहतर होती रहेंगी. ठीक है. लेकिन एक चीज़ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि नॉर्मली लोगों को समझ में एक ही चीज़ आती है एस्ट्रोलॉजी. बहुत कम लोग समझते हैं न्यूमरोलॉजी, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी. अच्छा, न्यूमरोलॉजी ज़्यादा क्योंकि देखें अगेन, अगर आपको अपना नेचर पता है ना, अपना नेचर आप ठीक कर देंगे तो सारी चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी. फिर तो आपका राहु केतु सब जो है वो अपने हिसाब से चले. बिल्कुल. अगर कुछ बुरा होए भी तो आपको उसकी हिम्मत आ जाएगी. हाँ, हिम्मत आए. और मुझ में भी हिम्मत आ गई है शो खत्म करने की. मतलब खैर हिम्मत तो नहीं, बहरहाल हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म हो गया है. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपने नाइट लाउंज को ज्वाइन किया. यकीनन जो आप लोग ने देखा, आज सुना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होंगे. अब किसी को अब आप आपस में एक दूसरे को, दोस्तों को बोल देना, ये क्लिप निकाल के भेज देना, बोलना कोई मांगलिक नहीं होता. मैं भी मांगलिक नहीं हूँ, तुम लोगों ने मेरा जीरा आराम किया हुआ था मांगलिक बोल बोल के. बहरहाल खैर
اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. نائٹ لاؤنج اسی طرح سے چلتا رہے گا, ڈفرینٹ گیسٹ, ڈفرینٹ پرسنالٹیز, ڈفرینٹ طرح کے لوگ جو ہے اسے جوائن کرتے رہیں گے, اور میں تو ہمیشہ سے ہوں گی آپ کے ساتھ. لیکن آج کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, زندگی میں انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.